بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوانح حیات اقتدار کی مجبوریاں۔ یہ سوانح حیات جنرل مرزا اسلم بیگ خود بھی لکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ وہ دوسرے جرنیلوں کی طرح نہیں ہیں کہ اردو زبان سے ناواقف ہوں۔ وہ اردو، انگریزی میں ان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مضامین شائع ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس سوانح حیات کے لکھنے کے لیے ISPR کے سابق کرنل عہدیدار کرنل اشفاق سے رابطہ کیا، جو بہت ساری دلچسپ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے اس کتاب میں اقتدار کی مجبوریاں بیان کی ہیں، اور وہ مجبوریاں جو سیاستدانوں کو ہوتی ہیں، فوجیوں کو ہوتی ہیں، فوجی سربراہوں کو ہوتی ہیں، اور ان فوجی سربراہوں کو جو اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں زیادہ تر لاحق ہوتی ہیں۔ جنرل مرزا اسلم بیگ سے جب گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، تو ان سے میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ماشاء اللہ کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا کہ میرا مزاج ہی جمہوری ہے۔ میں نے پاکستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، اور میں اس وقت سے اب تک پاکستان کی آزادی کے لیے کام کرتا رہا ہوں، اس لیے میں نے ماشاء اللہ کا موقع ہونے کے باوجود نہیں لگایا۔ جنرل مرزا اسلم بیگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر فوجی آپریشنز کے خلاف ہیں۔ وہ ہمیشہ سے اس بات کی تو کہتے ہیں کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی فوجی آپریشن ہوتا ہے تو اس آپریشن کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کے بعد مرہم بھی لگانا ہوتا ہے، دوائیں بھی دینی ہوتی ہیں۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ فوجی آپریشن ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نہ مرہم پٹی کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی دوائیں دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں زخم بگڑ جاتا ہے۔ اپنی کتاب میں وہ حوالہ دیتے ہیں 1960 کا، جب ان کے ہاں ان کی بڑی صاحبزادی لبنہ پیدا ہوئی تھی۔ انہی دنوں جنرل محمد ایوب نے ریاست دیر کے نواب کے خلاف فوجی ایکشن کا فیصلہ کیا۔ قیام پاکستان سے ہی نواب آف دیر کے تعلقات حکومت پاکستان سے خوشگوار نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواب صاحب افغان حکمرانوں کے زیر اثر تھے، جنہوں نے پشتونستان کا شوشہ چھوڑ رکھا تھا۔ نواب آف دیر کو اس بات کا رنج بھی تھا کہ حکومت پاکستان ریاست سوات کے ساتھ تو اچھے تعلقات رکھتی ہے، لیکن ریاست دیر کی کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ پاکستان نے کئی بار کوشش کی کہ نواب آف دیر کی یہ غلط فہمی دور کی جائے۔ 1954 میں جب جنرل ایوب خان پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے اس وقت کے سیکریٹری دفاع اسکندر مرزا کے ہمراہ نواب آف دیر سے ملاقات کی تھی۔ دوسرے تحفوں کے علاوہ انہیں 404 303 رائفلیں بھی پیش کی تھیں، لیکن اس ملاقات کے بعد بھی نواب آف دیر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ 1960 میں یہ اطلاعات آئیں کہ نواب کے بیٹے خان آف جنڈال نے افغان حکومت کی ملی بھگت سے باجوڑ میں ایک افغان لشکر اکٹھا کر لیا ہے۔ بعض رپورٹوں میں اس لشکر کی تعداد 25,000 تھی۔ فوجی ایکشن کے لیے ایک کمپنی بذریعہ جہاز چترال بھیجی گئی۔ میجر اسلم بیگ کی کمپنی نے سڑک کے ذریعے دیر پہنچنا تھا۔ جب ایکشن شروع ہوا تو نواب آف دیر کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ کرنل مٹھا ان کے ہمراہ تھے۔ نواب آف دیر اور ان کے بیٹے خان آف جنڈال کو رسالپور لایا گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ 25,000 کے لشکر کے جمع ہونے کی خبریں غلط تھیں۔ جنرل اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کا تمغہ بھی ملا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ غلط اطلاعات کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا، حالانکہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ یہی وہ غلطی ہے جو اس وقت سے لے کر اب تک دہرائی جا رہی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ جنرل بیگ کہتے ہیں کہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قبائلی جب بھی کسی بات پر احتجاج کرتے ہیں، ان کے مطالبات نہ مانے جائیں تو وہ بندوق لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، جسے حکومت بغاوت کا نام دے کر ان کے خلاف لشکر کشی کر دیتی ہے۔ ایسے ہی بلوچستان میں 5 مرتبہ لشکر کشی ہو چکی ہے،
اور اس وقت دیر، باجوڑ اور وزیرستان اور فاٹا کے علاقوں میں لشکر کشی ایسی ہی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔